میں ذرا آپ کو یہ تھوڑے سے نام بتانا چاہتا ہوں کہ 28 فروری سے لے کے آج تک پاکستان کے مختلف شہروں میں 5 جید علماء کرام جو ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، ان کو بم دھماکوں میں شہید کیا جا چکا ہے۔ 28 فروری کو کوڑا خٹک میں مولانا حامد الحق حقانی صاحب ان کو شہید کیا گیا۔ 8 مارچ کو تربت میں مفتی شاہ میر بزنجو صاحب کو شہید کیا گیا، ان کا تعلق JUI سے تھا۔ 15 مارچ کو پشاور میں مفتی منیر شاکر صاحب جو ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ 17 مارچ کو کوئٹہ میں مفتی عبد الباقی نورزئی صاحب کو شہید کیا گیا، اور 17 مارچ کو ہی کراچی میں مولانا یار محمد محسود صاحب جو ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اور لگتا یہ ہے کہ ایک طرف بم دھماکے ہو رہے ہیں، ٹرینوں پر حملے ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے اور نشانہ ہے علماء کرام۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں اگر حکومت اور اپوزیشن آپس میں لڑتی رہے گی تو پھر دہشت گردی جو ہے اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو علی ظفر صاحب، اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت نے آپریشن کا فیصلہ کر لیا، ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں۔ ہم اگر آج کی میٹنگ میں چلے جاتے تو انہوں نے آپریشن شروع کر کے کہنا تھا دیکھیں اپوزیشن بھی آن بورڈ تھی۔ تو اگر آپ آپریشن کو اس مسئلے کا حل نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ قومی ڈائلاگ جو ہے وہی مسئلے کا حل ہے، اور عمران خان صاحب اگر نہیں آ رہے تو ڈائلاگ نہیں ہوگا، تو پھر آپ بتائیں کہ تیسرا راستہ ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سمپلی یہ کہہ دینا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپریشن ضروری نہیں ہے، یہ بات درست نہیں۔ آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری نظر میں دہشت گردی کو صرف آپریشن کے ذریعے آپ ختم نہیں کر سکتے۔ حل نہیں اس کا، یہ وہ اس کا ایک حل ضرور ہے، ایک پارٹ آف دا سولوشن ہے، یعنی حل کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ کمپلیٹ حل نہیں۔ کمپلیٹ حل کے لیے، بالکل مکمل سولوشن ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، گریوینسز کیا ہیں، لوگوں کی رنجشیں کیا ہیں جس علاقے میں یہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ آپ کو وہ رنجشیں ختم کرنی ہیں۔ مثلا آپ کو میں بلوچستان کا اگزامپل دوں، ڈسکشن تو بڑی لمبی ہے لیکن 2-3 اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ ایک تو آپریشن ضرور کریں جہاں آپ کو بریفنگ کے بعد پتہ چلے کہ واقعی ہی ٹوٹل ادھر ایک ضرورت ہے آپریشن کی، تو آپ سرجیکل آپریشن ضرور کریں ان دہشت گردوں کے اوپر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا بلوچستان میں ریپریزنٹیٹیو حکومت ہے؟ اگر وہاں کے لوگوں کو آپ اجازت دے دیں کہ وہ اپنے ریپریزنٹیو جو ہیں، جو ایکچوئل ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو اگر آپ آنے دیں گے تو پھر وہ خود ہی ایک پارٹ آف دا پرابلم بن جائیں گے۔ جو لوگ ہیں وہ چونکہ وہ حکومت کے حصہ ہو جائیں گے، اسٹیٹ کا حصہ ہو جائیں گے، تو پھر اپنی جو ان کی رنجشیں ہیں وہ سیاسی طور پہ ان کو حل کریں گے، ٹیررزم اس سے کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلوچستان میں بہت ساری رنجشیں ہیں کہ آپ ہم سے ریسورسز لے رہے ہیں لیکن آپ اس کی کوئی ہمیں معاوضہ نہیں دے رہے، ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ تو جب یہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈیولپمنٹ کرنے کی ساتھ ساتھ ضرورت ہے، لوگوں کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ یہ ڈائلاگ کریں گے، بات چیت کریں گے، ایک مکمل حل ڈھونڈیں گے، تو پھر بے شک جہاں آپریشن کی ضرورت پڑے گی آپ آپریشن کریں، جہاں آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے بات کریں، جہاں آپ کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے ڈیولپمنٹ کریں، اور جہاں آپ نے الیکشن ٹھیک کرانے ہیں وہاں آپ الیکشن ٹھیک کرا کے ریپریزنٹیو حکومت بنائیں۔ تو یہ پھر ایک مکمل حل ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے، بالکل بیٹھے۔ عسکری قیادت، سیکیورٹی ایجنسیز بھی ضروری ہیں کہ وہ بھی ساتھ بیٹھے۔ لیکن اگر آپ ایک لیڈر کو مائنس کر دیں گے، اگر آپ سب سے بڑی پارٹی کے سب سے مشہور پاپولر لیڈر کو ڈائلاگ میں نہیں لے کے آئیں گے، تو پھر یہ کیا ایسے سلوشن، مجھے آپ بتائیے حامد میر صاحب، کس طرح سلوشن آپ ڈھونڈ سکتے ہیں مکمل؟ ٹھیک ہے، اچھا، اب آپ آپریشن آج کر لیں گے، شاید کچھ دیر کے لیے آپ اس پہ قابو پا لیں، لیکن کیا یہ الٹیمیٹ حل ہے؟ کیا یہ دوبارہ نہیں آ جاتا؟ بار بار ایک جگہ سے آپ بند کرتے ہیں ٹیررزم کو، دوسری جگہ سے وہ آ جاتا ہے۔ تو آپ اس کا مکمل حل ڈھونڈیں، اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری سالمیت کے لیے، ہمارے پروگریس کے لیے، ہماری خوشحالی کے لیے، ہمارے ٹیررزم کی جنگ کو جیتنے کے لیے۔ اچھا، اب اس میں مصدق ملک صاحب
ایک سوال ہے کہ آپ نے خود ابھی کچھ آپریشنز کا ذکر کیا، ان کے نام تو بڑے اٹریکٹیو، بڑے پرکشش نام ہوتے ہیں ان آپریشنز کے. مجھے یاد ہے 9/11 کے بعد تو بہت سے آپریشن خیبر پختونخوا میں کیے گئے ہیں، آپریشن راہ راست، ضرب عضب، رد الفساد. اور بلوچستان میں تو پچھلے 70-75 سال میں کئی آپریشن ہوئے ہیں. پہلا 1948 میں ہوا، دوسرا 1958 میں ہوا، پھر تیسرا 1962 میں ہوا، پھر اس کے بعد 1973 میں بہت گرینڈ آپریشن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا تھا، جب بھٹو صاحب کا ساتھ اکبر بگٹی صاحب بھی دے رہے تھے، لیکن 6-7 مہینے کے بعد انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. پھر مشرف صاحب کے دور میں آپریشن ہوا. اب آپ ایک اور آپریشن کرنا چاہتے ہیں، یہ 6واں آپریشن ہوگا. تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں اتنے آپریشن ہوئے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ آپ کا جو آپریشن ہے اس میں ایسی کیا بات ہوگی کہ یہ کامیاب ہو جائے گا؟ چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات. ویسے تو ابھی میں علی بھائی کی بھی بات سن رہا تھا، آپ کی بات بھی سن رہا ہوں، تو میرے دماغ میں یہ آیا کہ آپ مان لیں کہ کسی ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں کوئی کینسر پیشنٹ آئے اور آپ کو اس کی امیڈیٹ سرجری کرنی ہو، اس کو منہ سے خون آ رہا ہو، کینسر کا ایک خاص حصے میں کینسر ہوا ہو، اور آپ وہاں پہ کاؤنسلر بلا کے اس کو یہ کہیں کہ بھائی ذرا اسموکنگ سیسیشن کے اوپر کچھ 2-3 ہفتے پہلے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، اور وہ بے شک منہ سے خون تھوکتا رہے. لیکن آپ کہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اصل وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کے کچھ جو سال تھے اس میں آپ سگریٹ پیتے رہے ہیں، تو پہلے کوئی 2-3 ہفتے ذرا سگریٹ پہ تو بحث کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کینسر ہوا ہے. تو کینسر کو ٹریٹ کر ہی لیں گے، اس سے کیا ہے، آپریشن تو ناکام بھی ہو جاتے ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. کیا شرط ہے کہ اس وقت ہم آپریشن کریں تو آپ کا جو کینسر زدہ وہ ہے حصہ جسم کا، اس کو باہر نکالیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں. کینسر کا علاج کینسر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جی نہیں ہونا. نہیں، میری بات ہو سکتا ہے آپ صحیح کہتے ہوں، لیکن ہم تو کینسر کا علاج کینسر کے اسپیشلسٹ سرجن سے ہی کر رہے ہیں. اچھا. ہم تو دہشت گردی کا علاج کر رہے ہیں اس کو جڑ سے اکھاڑنے سے. اس وقت اس تمام گفتگو کو جو میں نے ابتدائیے میں بھی کہی کہ میں آپ سے بات ہم کر رہے ہیں، جب آپ نے گنے کہ اتنے مولانا جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، اتنے آپریشن ہو گئے، ٹرین کو اغوا کر لیا گیا اور اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور باقی اس سارے ابتدائیے کے بعد پھر یہ گفتگو کی جائے کہ نہیں دیکھیں ایسے کرتے ہیں، پہلے ہم بیٹھ کے ڈائیلاگ کرتے ہیں، ان علاقوں میں ترقی کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں تو مر رہے ہیں لوگ، تو مر جائیں گے، تو پھر جو بچ جائیں گے ان کو ہم ریہیب کر لیں گے. میرا یہ خیال ہے بھائی اس گفتگو کو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور میں تو خود یہ قومی دھارے کی اور ترقی کی بات ہر میٹنگ میں کرتا ہوں. آج پہلی دفعہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر جنگ نافذ کر دی گئی ہے. دوسرے میں آپ نے کہا کہ بہت سے آپریشن ہوئے وہ کامیاب نہیں ہوئے. چلیے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک آپریشن جس کو پھر ہم نے ٹارگیٹڈ آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے شروع کیے. ہم کہتے ہیں کوئی آپریشن کرتے ہیں، ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں کرنا آپریشن، کوئی راستہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے پوچھ کے کرو. عمران خان صاحب سے بھی پوچھ کے تو آپ پوچھ کے آ جائیے نا. میں آخری بات ایک کرنا چاہتا ہوں. ارے بھائی اگر مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ آپریشن اتنے ہوئے ہیں تو نہیں ہوتا، تو ابھی بھی نہیں کرتے، پھر کیا کریں؟ اچھا، اب آپ کو میں اگر آپ میری جگہ پہ ہوں، بڑے ادب سے آپ کی اور علی ظفر صاحب کی خدمت میں ایک عرضداشت پیش کر رہا ہوں. جی پلیز. میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں بہت سے آپریشن ہوئے، بہت خودکش حملے ہوئے. ان خودکش حملوں کی مذمت کے لیے میں نے خود ذاتی طور پہ بہت سے جید علماء کرام جو ہیں ان کو درخواست کی کہ میرے پروگرام میں آ کے آپ اس کی مذمت کریں. وہ آئے، انہوں نے بڑی بہادری سے مذمت کی. اس کے بعد ان میں سے بہت سے علماء شہید ہو گئے، لیکن یہ خودکش حملوں کا سلسلہ جاری ہے. اب آپ انوار اللہ کاکڑ صاحب جیسے بھی پاکستان میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ یہ 8 بجے کے شو پہ جو ایف اے اور بی اے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کیا پتہ. تو میں اب آپ کو ایویڈنس دکھاتا ہوں کہ میرے اس شو میں پچھلے کئی سال میں کون سے بڑے علماء دین خودکش حملوں کی مذمت کر چکے ہیں، اور خودکش حملے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. ذرا سنیے. آپ کرتے ہیں مذمت؟ جی مذمت کرتا ہوں. ہماری تمام اہل سنت و جماعت کی تنظیمات نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ سویسائڈر یعنی کہ حملہ کرنا خودکش یہ اسلام میں کلیتاً حرام ہے. انسانی جان کو ظلماً لینا حرام قطعی ہے اسلام میں. بے گناہوں کو نشانہ بنانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. پاکستان کے اندر خودکش حملوں کو
جو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا اس کی اساس اور بنیاد اس امر پر مبنی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے اندر ہر ایک شہری کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، دوسرے کی جان، عزت اور عصمت کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ دارالاسلام کے اندر اس قسم کی سرگرمیوں کا اجرا جو ہے وہ شرعی اعتبار سے اس کا قطعاً کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ خودکش حملہ ایک جنگی ہتھیار ہے، ہتھیار میدان جنگ میں استعمال ہو تو جائز ہوتا ہے اور سول ماحول میں استعمال ہو تو جرم بن جاتا ہے۔ قوم خود سمجھتی ہے ان معاملات کو کہ ہمارے اندر 95% مشترکات ہیں، ہم ان مشترکات کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے اور ہم لے کے پھر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے 95% اسی بات پہ بربادی ہو رہی ہے۔ دوزخی کا فیصلہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، لیکن کام دوزخیوں والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہیے کام انہوں نے دوزخیوں والا کام کیا۔ یہ صرف چند جھلکیاں تھیں، بہت سے علماء دین، اور یہ جو میں نے کلپ آپ کو دکھایا اس میں مفتی سرفراز نعیمی صاحب بھی شامل تھے، جن کو کہ ان کی مسجد کے اندر گھس کے خودکش حملے میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی سے نہیں 15-20 سال سے ہم خودکش حملوں کی مذمت کروا رہے ہیں علماء دین سے، 15-20 سال سے بہت بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہے مسئلہ، سوال اٹھا رہا ہوں، کسی کو نیچا دکھانا میرا مقصد نہیں ہے۔